محترم سامعین، آج جمعۃ الوداع ہے اور آج رمضان کا بھی آخری یوم ہے، اور آج کے دن یقیناً رمضان کو رخصت کرنے کے لیے تمام محبین کی زبانوں پہ الوداع ماہ رمضان کے ترانے جاری ہوں گے۔ رمضان رخصت ہو رہا ہے اور آج ہی جتنے معتکفین ہیں یہ بھی افطار کرتے ہی، مغرب کی نماز پڑھتے ہی مسجد سے گھروں کو منتقل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں نا، رمضان رخصت ہوتے ہوتے کتنا احسان فرما رہا ہے۔ مہمان ایسا مہمان ہے جو آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے اور جاتا ہے تو کچھ دے کے جاتا ہے، اور جب تک رہتا ہے کچھ نہ کچھ دیتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ یہ میزبان کا خرچہ نہیں ہونے دیتا۔ اب دیکھیں، معتکفین جو اٹھیں گے اعتکاف سے تو ایک حج اور 2 عمروں کا ثواب لے کے جائیں گے۔ ایک حج اور 2 عمرے۔ آج کوئی بندہ 10-15 لاکھ روپے لگا کے حج پہ جائے، پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو 4-4 لاکھ لگا کے 2 عمروں پہ گیا ہے، پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کیا کہنے رمضان کی بہاروں کے کہ معتکف اٹھ مسجد سے رہا ہے اور ساتھ رمضان اسے کیا تحفہ دے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ 1 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور دیکھیں، گھر جاتے ہی پھر حج ملے گا، کیونکہ معتکفین کئی دنوں سے انہوں نے ماں باپ کی زیارت ہو سکتا نہ کی ہو، کسی کے والد مسجد آتے ہیں، والدہ تو نہیں آ سکتی یا نہیں آتی، تو گھر جائے گا، جاتے ہی ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا، اللہ پھر حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ رمضان نیکیوں کی بہار ہے اگر اس کو ہم سمجھیں۔ اور ساتھ ہی دیکھیں نا، مغرب کے وقت رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک رات ایسی آ رہی ہے جو بڑی فضیلت والی ہے، لیلۃ الجائزہ۔ اچھا، اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پورے رمضان میں سحری میں، افطاری میں، جمعے پہ اللہ جتنے لوگوں کو بخشتا ہے نا، 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ جتنے کروڑ کی، جتنے ارب بنے، اتنی تعداد اللہ رب العزت لیلۃ الجائزہ کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جو لیلۃ الجائزہ میں قیام کرے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور قیام کا مطلب یہ نہیں کہ رات بیٹھ جائیں مصلی پہ اور ساری رات تسبیح پڑھتے رہے، نہیں۔ قیام اللیل کا کم از کم مطلب یہ ہے مغرب عشاء فجر مس نہیں ہونی چاہیے، باجماعت پڑھے مغرب عشاء اور فجر، کیونکہ جو عشاء پڑھ کے سویا اور اٹھ کے فجر پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایسے ہے جیسے ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات عبادت کرتا رہا۔ دین بڑا خوبصورت دین ہے، دین بہت خوبصورت ہے اگر کوئی اس کو اسٹڈی کرے اور باقاعدہ تعصب کی اینک ہٹا کے پڑھے اور حقیقت کو بیان کیا جائے۔ کچھ لوگ صرف سلیکٹڈ چیزیں لے لیتے ہیں اور وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک میں نے وہ پوسٹ دیکھی، وہ کسی نے لگائی تھی اور کسی حد تک بات یہ ٹھیک تھی۔ وہ کہنے لگے اگر آڈینس میں امیر لوگ بیٹھے ہوں نا تو خطیب جو ہوتے ہیں وہ جنت اور حوروں کے قصے ہی ختم نہیں کرتے، اور اس نے لکھا ہوا تھا اگر ہم جیسے بیٹھے ہوں تو جہنم کے عذاب ہی ختم نہیں ہوتے، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک تھی۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں، چونکہ دور سوشل میڈیا کا ہے، کوئی بھی چیز چھپتی نہیں ہے، ہر چیز بڑی جلدی سے وائرل ہو جاتی ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے ولی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 سال انہوں نے اللہ کی رحمت پہ درس دیا۔ کتنا جی؟ کیا سمجھایا کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے؟ کس نے سمجھایا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، کہ جن کی تقریر کے دوران لوگوں کو حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے۔ نہ جانے کون کون سی ہستی ان کے خطاب میں تشریف لاتی، لاکھوں کا مجمع ہوتا، بغیر لاؤڈ سپیکر کے سب تک آواز جاتی، اور پاس بیٹھا یہ نہیں کہتا کہ اونچا بول رہے ہیں
اور دور بیٹھا یہ نہیں کہتا کہ آہستہ بول رہے ہیں. یہ ان کی کرامت تھی. 40 سالوں کے بعد نا دل میں خیال آیا یار لوگ رب سے ڈرنا ہی نہ چھوڑ دیں. تو نیت کی صبح میں درس دوں گا کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے. آپ نے جب درس دیا نا تو وہ اتنا جاندار تھا، اتنی اس کے اندر وہ خوف خدا کا لرزہ طاری تھا کہ سامعین میں سے کئیوں کے سماعت کر کے پتے پھٹ گئے. تقریر سنتے ہوئے خوف خدا طاری ایسا ہوا کہ پتے پھٹ گئے روتے روتے، اور وہ فوت ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو الہام کیا. رب جو اپنے بندوں کے دل میں بات ڈالتا ہے نا، اللہ اکبر، الہام رب نے کیا عبد القادر تم نے آج میرے بندے مار ڈالے. مجھے بتائیں مارتا کون ہے جی؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں سبب بول کے مسبب مراد لینا، یہ ایک باقاعدہ ٹرم ہے. تو تم نے آج میرے بندے مارے ہیں. عرض کیا یا باری تعالیٰ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف یہ نیت کی سمجھا کہ کہیں یہ بے خوف نہ ہو جائیں. تو اللہ رب العزت فرمانے لگا عبد القادر آپ نے کیا سمجھا ہے کہ 40 سال کے بعد میری رحمت ختم ہو گئی، میں رحمان نہیں رہا؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے میں نے یہ تہیہ کیا اب جب تک خطاب کروں گا تو میں رب کی رحمت کے عنوان پہ کروں گا، اس کے علاوہ نہیں کروں گا. رب کی رحمت کا عنوان، یہ عنوان ختم ہو ہی نہیں سکتا. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں اللہ نے الہام کیا اے بستامی اگر میں نے تمہاری اصلیت لوگوں میں کھول دی نا تو تمہارے مرید سب بھاگ جائیں. تمہارے مرید، وہ رب ہے نا، وہ کسی کا بھی پول کھول سکتا ہے، وہ رب ہے نا. اگر وہ یہی بتا دے کہ میں نے تجھے پیدا کیسے کیا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھے نا اللہ رب العزت وہ انسان جو غرور اور تکبر میں، اللہ کہتا ہے علم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور تو کیا ہے کہ نطفہ نہیں تھا جسے ٹپکایا گیا، وہ چاہے تو انسان کو جھنجھوڑ دے نا. اللہ اکبر. اللہ فرمانے لگا ہے بستامی اگر میں نے تمہاری اصلیت لوگوں میں کھول دی نا تمہارے مرید سب بھاگ جائیں گے. تو حضرت با یزید جو ہے نا بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا نام ہے ان کا، وہ بھی ایک محبت کے انداز میں رب کے سامنے عرض کرنے لگے اے اللہ اگر میں نے بھی بتا دیا نا تو کتنا غفور اور کتنا رحیم ہے، پھر تجھ سے بھی کوئی نہیں ڈرے گا. تو اللہ نے پھر الہام فرمایا ایک کام کرنا تو میری بات رکھ لے میں تیری بات رکھ لیتا ہوں. رب بڑا رحیم ہے، رحمان، صفت رحمان یہ حشر میں ہے. اگر رحیم اور رحمان کا ترجمہ پڑھیں تفسیر میں جائیں تو کہتے ہیں رحیم کا مطلب ہے دنیا میں رحم فرمانے والا، مومنوں پر بھی اور کافروں پر بھی. کافروں پر اس کا رحم کیا ہے کہ کافروں کا وجود باقی ہے، کافر ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، ورنہ جال حق زاحق الباطل، حق آ گیا تو باطل تو تباہ ہو جانا چاہیے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کا وجود باقی ہے. اور رحمان کا مطلب اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا. یہ کب ہے جی؟ یہ حشر میں. اچھا کچھ لوگوں نے اس کے برعکس بھی تفسیر کی مفسرین نے، وہ کہتے ہیں رحمان کا مطلب دنیا، چونکہ مومنوں پر بھی رحم فرماتا ہے اور کافروں پر بھی، اور رحیم کا مطلب آخرت، کیونکہ صرف کافروں پر رحم فرماتا ہے. میں نے جو اس کا معنی کیا وہ ایک حدیث کی روشنی میں صحیح مسلم میں روایت درج ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. کتنے جی؟ ایک حصہ پوری کائنات کو دے دیا، ایک حصہ پوری کائنات کو دے دیا، حتیٰ کہ جانوروں کی جو آپس میں محبت ہے وہ بھی اسی ایک حصے کا صدقہ ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رحمت کے 99 حصے کدھر ہیں؟ کہا رب نے وہ حشر میں اپنے بندوں کے لیے بچا کے رکھے ہیں. رب نے حشر میں وہ اپنے بندوں کے لیے بچا کے رکھے ہیں. اللہ اکبر. رب بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے. تو رمضان ختم ہو رہا ہے تو بڑی رحمتیں اور بڑی بہاریں جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ان بہاروں سے مستفید وہی ہوگا جس نے رمضان کا ادب و احترام صحیح طور پہ کیا ہو. اب سوال ایک یہ ہے کہ آج 30واں روزہ ہے اور کسی نے 29 روزے اور 30واں آدھا روزہ غفلت میں گزار دیا، تو کیا وہ محروم رہے گا؟ ہاں اگر وہ توبہ کر لے
تو وہ سب اجر جو اسے نہیں ملا تھا اللہ وہ بھی اسے عطا فرما دے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے جو توبہ کرے، نیک اعمال کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں، اور توبہ کے لیے صرف ایک لمحہ، ایک احساس ندامت کی ضرورت ہے کہ اللہ دل میں کہہ لیں کہ اللہ مجھ سے یہ ندامت ہو، یہ کام سرزد ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں نا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو المختصر یہ کہ مفہوم عرض کروں گا بڑا مختصر کر کے خلاصہ، اللہ ان سب کو بخش دیتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے جو اس محفل میں ہے نا ان سب کو، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ چند لوگ تو تیرا نام لینے کے لیے آئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیرا نام لینے، وہ کسی کو ملنے آئے تھے اور وہ تیرا نام لے رہا تھا، اس کے انتظار میں اس کے پیچھے وہ بیٹھ گئے۔ تو اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ایسے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، وہ جس مرضی نیت سے آیا تھا لیکن بیٹھا کن کے پاس ہے۔ اور یار یہ شان عام گناہ گار کی ہے، اور جو ہیں ہی اولیاء، صلحاء، شہداء، انبیاء، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کتنا شاندار ہوگا۔ تو آج دیکھیں نا، اعتکاف سے اٹھ کے جائیں گے، جو اعتکاف نہیں کر سکے وہ اگر اعتکاف کا ثواب لینا چاہتے ہیں یا اعتکاف کی بہار لینا چاہتے ہیں تو بڑا آسان سا فارمولہ وہ یہ کہ وہ معتکفین کو مسجد سے اٹھانے آ جائیں، رخصت کرنے آ جائیں۔ اب پکڑ کے تو اٹھانا نہیں ہے، یعنی کہ مغرب کے وقت اعتکاف ان کا مکمل ہو جائے گا تو وہ عصر کے بعد مسجد میں تشریف لائیں، رشتہ دار، دوست احباب، محلے دار جو نہیں جانتا وہ بھی آ جائے اور عصر کی نماز مسجد پڑھے اور خود اعتکاف کی نیت کر لے۔ جیسے ہی مسجد داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب تک مغرب نہ شروع ہونا تب تک وہ اعتکاف کی نیت کرے، مغرب کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد اعتکاف والوں کو ملے یا نہ ملے وہ واپس چلا جائے۔ تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے پاس بیٹھنے والوں کو محروم نہیں رکھتا۔ صرف عصر سے مغرب کتنا وقت ہوگا؟ افطاری نہ لائیں، مسجد کے تقدس کا بھی دیکھنا ہے، سارے معاملات دیکھنے۔ مسجد میں اگر کوئی افطاری نہیں بھی دے رہا، گھر سے ایک کھجور، ایک پانی کی بوتل لیں، افطار کریں، نماز پڑھیں اور گھر جا کے کھائیں پئیں جو مرضی کریں۔ اصل مقصد تو کھانا نہیں نا، اصل مقصد کیا ہے؟ اس حصے میں شامل ہونا۔ آج کی رات رب کی رحمت کی طرف سے عیدی ملنے کی رات ہے، تو یہ عیدی غروب آفتاب کے وقت بھی ہوگی، یہ عیدی رات کو بھی ہے، اور یہ عیدی رب کی طرف سے صبح بھی ملے گی، کیونکہ صبح بھی اجتماع ہوتا ہے عید الفطر کا، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر دیکھیں تو انہیں عید کی اگر کوئی مبارک دیتا تو وہ کہا کرتے تھے کہ مبارک تو اس کو دیں نا جس کے روزے قبول ہو گئے، اس کی عید ہے، اور جس کے روزے رد ہو گئے اس کے لیے تو وعید ہے، اور جس نے روزے رکھے ہی نہیں وہ اگر عید کی برکتیں لینا چاہتا ہے تو وہ توبہ کرے، اللہ کی حضور آج کی رات وہ کہ نہیں ہے اللہ میں ندامت کا اظہار کرتا ہوں، مجھے روزے رکھنے چاہیے تھے اور مجھے معاف فرمائے، ان روزوں کی میں قضا بھی کروں گا اور آئندہ رمضان کے میں روزے بھی رکھوں گا، تو اسے اللہ رب العزت عید کے دن کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور عید کا دن مبارکباد دیتے ہوئے یا جمعۃ الوداع کی مبارک دیتے ہوئے ایک جملہ ہم سب نے سیکھنا ہے جو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ملتا ہے، اسوہ حسنہ سے ملتا ہے، وہ یہ کہ مبارکباد دیتے ہوئے کہنا چاہیے تقبل اللہ منا ومنکم۔ کیا کہنا چاہیے جی؟ تقبل اللہ منا ومنکم۔ جسے عربی نہ آئے وہ اردو میں کہہ لیں۔ مطلب اس کا یہ ہے اے اللہ میرے اور تیرے عملوں کو قبول فرمائے، اللہ پاک میرے اور تیرے عملوں کو قبول فرمائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا ہو جس کی آمین کو اللہ رد نہ کرتا ہو اور اس کی آمین کے صدقے اللہ سب کو بخش دے۔ ایک بندہ کوئی ایسا ہوتا ہے، ہر 40 میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے، ہر 40 میں سے کوئی ایک ہے، اس سے کم تعداد بھی ہے کہ ہر 10 میں سے، ہر 20 میں سے، یا ہر چند لوگوں میں سے یہ بھی ہے کہ چند لوگ جہاں جمع ہوئے ہوں نا ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ ہو سکتا ہے اسے خود بھی نہ پتا ہو اس بات کا، لیکن وہ کوئی اتنے دل سے پکارے آمین کہے تو اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیتا۔ بسا اوقات
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ایک کی وجہ سے سب کے روزے قبول فرماتا ہے، کسی ایک کی وجہ سے، ورنہ عمل تو پوری قوم کے تھے کہ قبول نہ ہوتے، لیکن ایک بندہ ایسا تھا کہ اللہ نے اس کے روزے قبول کیے، اور اللہ نے کہا کہ جب تیرے میں قبول کر رہا ہوں تو تیرے ساتھ ساتھ جس نے روزہ رکھا، یعنی کہ اس دن جس کا روزہ تھا ان دنوں میں ان سب کے روزے قبول ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، آج مزید کچھ چیزیں میں عمل صالحہ کی قبولیت سے متعلق ہی کروں گا۔ اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں تو وہ قصداً ایسا کام کرتے ہیں جس سے عمل مقبول نہیں ہوتا، یا وہ نادانی کے اندر ایسا کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو کچھ چیزیں ان میں سے صرف ایک چیز عرض کروں گا، وہ یہ کہ عمل صالحہ کی قبولیت کے لیے خلوص شرط ہے۔ کیا شرط ہے جی؟ سورہ بجیرہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اس کی بندگی کریں دین میں خالص ہو کر۔ دین میں کیا کریں؟ دین میں خالص ہو کر اللہ کی بندگی کریں۔ ایک جگہ آیا کہ اللہ کی عبادت کرو دین میں خالص ہو کر، مخلص ہو کے، اور عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کا نام نہیں، معاملات بھی عبادت ہے۔ اور یہ بات کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے، انسان کی پہچان صوم و صلاۃ سے نہیں بلکہ معاملات سے ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کے بہتر ہونے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نمازیں اور روزے کتنی ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، کیونکہ نماز اور روزہ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، نیک ہے، برا ہے، بد ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ اب پتہ یہ لگتا ہے کہ فرض کے بعد انسان کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے وہ کس طرح ہے۔ تو قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مخلص ہو کر کام کرو۔ اچھا، اور مخلص ہو کے بندہ کام کرے نا، پھر کام پر انحصار نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اللہ کا گھر، کس کے لیے بنایا؟ اللہ کے لیے۔ کس کے کہنے پہ بنایا؟ اللہ کے کہنے پہ، سچے دل سے بنایا، مخلص ہو کے بنایا۔ لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ سے قبول فرما لے۔ توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ کام کس نے کرایا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد اے اللہ اسے قبول فرما لے، اور ساتھ کعبے کو بسانے کی دعائیں بھی مانگی، اللہ انہیں بھیج جو اس کو بسائیں، جو کعبے کو اپنے جبینوں کے نشانوں سے آباد کریں، جو کعبہ کو آباد کریں۔ تو انسان ایک تو عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو کے، نمبر 2 جب عمل وہ کر لے پھر اس کی قبولیت کی کیا کرے؟ دعا کرے۔ نمبر 3 اس عمل پہ مان نہ کرے، اس عمل پہ وہ یہ نہ کہ جناب میں نے فلانا کام کر لیا اب میری خیر ہے، نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ کبھی بھی ایسا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بدری صحابہ کو حضور نے خود فرمایا جاؤ آج کے بعد جو مرضی کر لو تمہیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں ان کی عبادت کم نہیں ہوئی، پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کئی دفعہ فرمایا، اور بھی بہت سے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، دیگر صحابہ جن کو جنتی ہونے کی خبر دی، اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ کوئی بھی عمل کرے انہیں نقصان نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی نیکی نہ بھی کرے نا تو یہ بخشے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ نماز ترک کی، نہ روزہ ترک کیا، نہ گریہ ترک کیا، اللہ کی بارگاہ میں روتے بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارے معاملات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہیں، سارے معاملات پہلے سے زیادہ بہتر ہیں۔ آج دیکھیں نا، آج کوئی مجھے کوئی بڑا آدمی وہ جناب میرے لیے کوئی پیغام بھیجے تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہوں گے ان کو میں کہوں گا ویکھیا جے بندہ آیا ہوگا، اللہ اکبر، قائد سب سے بڑی ذات اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام بھیجا، اور جبریل امین یہ پیغام لے کے آئے رب کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ رب یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ مجھ سے راضی تو ہے نا؟ ساری کائنات جس رب کو راضی کرے وہ رب پوچھ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر سے پوچھیں مجھ سے
راضی تو ہے نا، اور آگے حضرت ابوبکر کا عمل کیا ہے؟ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، سیل رواں آنسوؤں کا سمندر ہے، اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں نا کہ یہ مقام اور یہ شان کتنی اونچی بارگاہ سے، کتنا اعلیٰ پیغام آ رہا ہے، لیکن تکبر نہیں، کہ جتنا مرتبہ بڑھ رہا ہے اتنا جھکاؤ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو انسان کی عبادتیں اگر دیکھنی ہو نا، میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، تو دو کام دیکھیں۔ نمبر ایک، کیا مجھے وہی عبادت کی دوبارہ توفیق مل رہی ہے؟ اگر تو مل رہی ہے اس کا مطلب ہے پرانی قبول ہو گئی۔ یا نمبر دو، دوسری دلیل، کیا اس کے بعد میرے اندر جھکاؤ زیادہ آ رہا ہے یا اکڑ زیادہ آ رہی ہے؟ اگر تو جھکاؤ زیادہ آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں، عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ تو دو چیزیں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ایک خلوص اور دوسرا قبولیت کی دعا۔ قبولیت کی دعا یہ اس لیے تاکہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے، بندے کو پتہ ہو کہ میرا 10 دن کا اعتکاف، 30 دن کا رمضان، سال بھر کی زکوٰۃ، زندگی بھر کا حج، یہ تب ہی قبول ہوگا جب رب چاہے گا۔ یعنی کہ میں نے حج کر لیا، میں نے رمضان کے روزے رکھ لیے، سال بھر کی زکوٰۃ دے دی، 10 دن کا اعتکاف کر لیا، میں یہ نہ سمجھوں کہ نجات مل جائے گی۔ ہاں، نجات منحصر ہے رب کی رضا پہ، تو رب کے حضور اپنی فریاد رکھی جائے اور رب سے عرض کیا جائے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو خلوص کی میں بات کر رہا ہوں نا، خلوص کے حوالے سے ایک حدیث پاک سماعت کیجئے، سنن نسائی میں درج ہے۔ سنن نسائی یہ ان 6 کتابوں میں ہے جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما نصر اللہ ھذہ الامۃ بدعفائها ودعوتهم واخلاصهم وصلاتهم۔ حضور فرما رہے ہیں انما کے ساتھ، انما عربی میں تب کہتے ہیں جب یہ کہنا ہو کہ جناب اس کے علاوہ بات کوئی نہیں، بس یہی گل ہے، اس وقت کہتے ہیں انما، جزئی نیست فارسی میں کہتے ہیں کہ صرف، یہ کلمہ حصر ہے کہ بات صرف یہی ہے، یعنی کہ دوسری بات ہے کوئی نہیں۔ کیا ہے جی بات؟ کہ نصر اللہ ھذہ الامہ، اللہ اس امت کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ بدعفائھا، اس امت میں جو کمزور طبقہ ہے ان کی وجہ سے، جو کمزور ہے طبقہ ہے ان کی وجہ سے، جو ضعیف ہیں۔ اب ضعیف کا مطلب یا بزرگ ہے یا وہ جو کمزور ہیں، کمزور کا مطلب جو مالی طور پہ کمزور ہیں یا جو کسی دنیاوی مرتبے کے لحاظ سے بڑے کمزور ہیں۔ اچھا، حضور فرما رہے ہیں ان کی وجہ سے اللہ مدد فرماتا ہے، ودعوتہم، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پوری امت کی مدد فرماتا ہے، واخلاصہم، اور ان کے خلوص کی وجہ سے اللہ مدد فرماتا ہے، وصلاتہم، اور اللہ کمزوروں کی نمازوں کی وجہ سے مدد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھیں کہ جو لوگ جنہیں نیکی کی سعادت مل رہی ہے نا، خاص وہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں محلے میں 5000 لوگ رہتے ہیں، مسجد میں اعتکاف میں 10 بیٹھے ہیں، تو یہ 5000 ان 10 کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کہ ان 10 کی وجہ سے ان 5000 پر اللہ کی جو رحمت نازل ہو رہی ہے نا، وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیں اور خلوص اپنے اندر پیدا کریں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑے عمل کی فکر نہ کرو بلکہ عمل کی قبولیت کی فکر کرو۔ یہ نہ سوچو کہ میں 100 رکعت ادا کروں گا، یہ سوچو کہ پڑھوں 2 لیکن قبول کیسے ہوں۔ 100 آدمی پڑھ لے اور قبول ایک بھی نہ ہو، قرآن کے 10 سپارے پڑھ لے قبول ایک نہ ہو، بندہ ایک آیت پڑھے لیکن قبول ہونی چاہیے۔ سمجھ آئی نا؟ معیاری کام ہونا چاہیے، کوالٹی ہو کوانٹٹی نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ہیں جنہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا اخلص العمل یجزیک منہ القلیل، اے معاذ کام تھوڑا کر لینا لیکن خالص کرنا، وہ تمہیں کفایت کرے گا۔ نیکی تھوڑی کر لو لیکن اب
خالص کرو وہ تمہیں کیا کرے گی؟ کفایت کرے گی۔ ایک آدمی 10,000 روپے دے اللہ کی راہ میں لیکن وہ دکھلاوے کی نیت سے دے، اور ایک آدمی 100 روپیہ دے لیکن وہ خالص ہو کر دے، تو وہ 100 اس 10,000 روپے بھاری ہے، سمجھ آئی؟ اور اگر سب نے خلوص کے ساتھ دیا ہو، لاکھ روپے دیے ہوں، لیکن ان خلوص والوں میں سے جس نے 2 روپے دیے ہیں اس کا خلوص بڑا شاندار ہو، تو وہ 2 روپے اس پہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال مانگا تو ایک صحابی جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ایک یہودی کے در پہ دستک دی اور کہا کہ محنت مزدوری کرا لے، صبح جو تیرا دل کرے گا دے دیں۔ اس نے رات کولو چلوایا یہودی نے، صبح چند کھجوریں دی۔ وہ صحابی آئے اور جہاں مال اکٹھا ہو رہا تھا نا، سب صحابہ نے خلوص کے ساتھ مال دیا، کسی صحابی کے خلوص میں شک کی گنجائش ہی نہیں، لیکن ان کا خلوص جو ہے نا وہ ذرا نمایاں تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اب سب کے سامنے میں جا کر کیا دوں کہ میں یہ لایا ہوں، یہ مٹھی بھر کھجوریں، یہ چند روپے۔ کہتے ہیں میں نے اس ڈھیری کے اندر چھپا کے نا اپنا تھیلا رکھ دیا اور میں وہاں سے نہ چلا گیا کہ میں آتا ہوں ذرا ٹھہر کے ذرا دیکھ کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب کچھ دیر بعد آیا نا تو دیکھتا ہوں میرا تھیلا جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، اور کبھی آپ اسے یوں کرتے ہیں اور کبھی آپ اسے یوں کرتے ہیں، اور کہا اس کو سب سے اونچا رکھو۔ اور جبریل آئے ہیں اور بتا رہے تھے کہ رات کو اس آدمی نے کس طرح یہ کمایا ہے، اور رب کا حکم آیا اسے نیچے سے نکال کر بلند کیا جائے کہ انسان اگر مخلص ہوگا، عمل چاہے تھوڑا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو دیکھیں، مال و دولت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتے، لیکن حضور سے محبت کرتے ہیں مخلص ہو کے۔ تو دیکھیں نا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہونے کی باری ہے تو سارے وہ جنہوں نے بڑا بڑا لاکھوں روپیہ دیا ہوا ہے، سب شان والے وہ نیچے ہیں، لیکن کعبے کی چھت پہ کون چڑھے ہیں؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، خلوص ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک لفظ ہم نے سنا ہوگا کہ فلانا بندہ بڑا پہنچیا ہے، یہ لفظ سنا ہوا ہے نا، ہم کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اب پتہ نہیں وہ پہنچا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ پہنچا ہوا بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے وظیفہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں پہنچا ہوا بن جاؤں، لیکن وہ بعد میں چرچا نہ کرے، وہ بعد میں کسی کو یہ نہ بتائے جناب میں بڑی وڈی شے ہاں۔ یہ لوگوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں نا دیہڑی پہ کہ تو دسی میریاں کرامتاں بیان کری، دسی انہوں نے میں فلانے نو تویز دیتا تو یہ بھی اثر ہویا تو یہ بھی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، اگر میرے دم سے اثر ہو گیا ہے تو کرامت میری تو نہیں نا، یہ تو فضل اللہ کا ہے، فضل اللہ کا بیان کرنا چاہیے نا، چرچا اللہ کا کرنا چاہیے، شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو 40 دن تک جو یہ کام، یہ چلہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ چلہ ہے اس آدمی کے لیے جو پہنچا ہوا بننا چاہتا ہے۔ میں پہنچا ہوا لفظ سمجھا دوں پہلے۔ پہنچے ہوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان اور دل میں حکمت جاری ہو جائے۔ حکمت یہ وہ فزیشن والا نہیں، یہ حکمت دانائی، عقل مندی، جسے اچھے برے کی تمیز ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے جس کا دل اچھائی کو قبول کرے اور برائی کو ریجیکٹ کر دے، وہ یہ چلہ کر لے۔ چلہ کیا ہے جی؟ کہیں نہیں جانا، گھر سے دور نہیں جانا، کام نہیں بند کرنا، سارے کام کاج جاری رکھنے ہیں، صرف 40 دن تک۔ کتنے دن تک جی؟ بولیں جی، کتنے جی؟ 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے۔ اچھا، جو وہ نیکی کر رہا ہے نا اس میں اضافہ کچھ نہ کرے، وہی 5 نمازیں، ہفتے بعد جمعہ، وہی جناب اس نے جو اس کے معمولات ہیں وہی کرے، لیکن نیت وہ کیا کر لے؟ اللہ کی رضا، مخلص ہو کے کسی بندے کے لیے نہیں۔ کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے نیت کرے، تو اللہ رب العزت اس کی زبان اور دل پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، یعنی کہ وہ آدمی پہنچا ہوا بن جاتا ہے جو 40 دن تک، یا یوں سمجھیں کہ پہنچا ہوا وہی ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اور جو خود رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچا ہوا تو وہ کہاں پہنچا ہوگا، اور کسی کو وہ کیا کچھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کام کرے کس کے لیے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو واقعی پہنچے ہوئے ہیں کہ جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت عمر جہاں سے گزرے شیطان اس رستے پر نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک آدمی شراب پینے والا، اس نے نا یوں بغل کے اندر شراب کی بوتل چھپائی ہے،
بغل کے اندر شراب کی بوتل چھپائی اور جا رہا. جب دیکھا نا اس نے کہ حضرت عمر ہیں, وہ تو کانپ گیا. اس نے کہا بھی انہوں نے پکڑ لیا تو چھوڑنا نہیں, اور انہوں نے پکڑ لینا ہے, سامنے وہ آ رہے ہیں, بس ان تک پہنچنے کا وقت ہے. اب دیکھیں شراب کی جو سزا کا حکم ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ بولیں, شراب حرام کس نے کی؟ اللہ بندوں کو حد نافذ کرنے کا حکم دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے نا. اچھا اب دیکھیں ذرا, رب کی رحمت بھی تو دیکھیں, رب کا کرم بھی تو دیکھیں. شراب پینے والا کس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ سزا اسے بندہ دے گا, قاضی دے گا, عدالت دے گی, کس کے لیے, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں, اس نے بوتل بغل میں رکھی ہے اور وہ فیس ایکسپریشن نہیں تبدیل کیے, کیونکہ اگر تاثرات تبدیل ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا جناب کچھ گڑبڑ ہے, تو معاملہ خراب ہے. اب وہ دل ہی دل میں کہنے لگا, یا اللہ آج عمر کی عدالت سے بچا لے تو زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا. حالانکہ مجرم کس کا ہے؟ وہ اللہ کا. اللہ بس دل ہی دل میں یہ بات کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بھائی کیا ہے تیری بغل میں؟ کہنے لگے سرکہ ہے. کیا ہے جی؟ سرکہ. کہا دکھا. رب نے شراب کو سرکہ بنا دیا تھا, رب نے شراب کو سرکہ بنا دیا تھا. اللہ رب کا اگر کرم نہ فرماتا, رب کہتا ہاں بھی تو میرا مجرم ہے, تیرا حق ہے سزا, جا لے سزا جا کے. اللہ کہہ رہا ہے بندہ میری طرف آ رہا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں نا رب کتنا مہربان ہے, کتنا کرم فرمانے والا ہے. ایک عورت پہ ایک بندہ فدا ہو گیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اب یہ عورت بھی تو اس دور کی ہے نا, اور جو فدا ہوا تھا اس نے نکاح کی دعوت دی. کس کی دعوت دی؟ برائی کی نہیں, نکاح کی دعوت دی. لیکن وہ عورت کہنے لگی نکاح ایک شرط پہ کروں گی. اس نے کہا جی چاند تو تارے توڑنے کو تیار ہوں, کم کریں. کہا جی صرف یہ بات ہے 40 نمازیں پڑھ کے آنی ہیں حضرت عمر کے پیچھے. کتنی جی؟ 40 نمازیں. اور جب یہ 40 دن کی نمازیں یا 40 نمازیں, تو جب مقررہ وقت آیا نا, جب مقررہ وقت آئے گا, عورت کہنے لگی میں اسی جگہ پر کھڑی ہوں گی, پھر ہم نکاح کر لیں گے. اچھا نمازیں پڑھنے سے پہلے آدمی کا معمول یہ تھا روز وہاں کھڑا ہوتا اور اس عورت کو دیکھتا تھا جاتے ہوئے. لیکن جب وہ نمازیں پڑھ کے آئے نا تو عورت وہیں کھڑی ہے اور یہ گزرا ہے تو نظریں جھکا کے گزرا ہے. آگے یہ آواز دیتا تھا, آج اس نے آواز دی ہے, وہ کدھر جا رہا ہے؟ تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا. کہا یہ وعدہ تب تھا جب دل بدلا نہیں تھا, اب جب سے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں دل میرا تبدیل ہو گیا ہے. کہ خلوص کے ساتھ آدمی کام کرے تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرماتا ہے. ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں, اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. یہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ خلوص ہے کیا. یہ لفظ بار بار اتنی دیر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ خلوص خلوص, کئیوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا بھی خلوص ہے کیا. تو یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. یہ بھی خلاصتاً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص آئے, انتہائی سفید ان کا چہرہ ہے, سفید کپڑے ہیں اور بال انتہائی سیاہ ہیں, انتہائی سیاہ. ان کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے. انتہائی سیاہ کا مطلب یہ کہ جیسے ابھی بھی نہا کے آدمی تیل لگا کے سفر کرے گا تو بالوں کے اوپر گرد و غبار آ جائے گی نا, اور کپڑے بھی اس کے اوپر ڈسٹ آ جائے گی. لیکن کپڑے بھی رج کے سفید ہیں اور بال رج کے سیاہ ہیں, اور ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں. یعنی کہ کسی کا کوئی مہمان ہوتا تو ہم پہچان لیتے. تو وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ دیے. یعنی کتنا قریب آئے, اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑے اور اپنے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ران کے اوپر رکھ دیے اور جھک گئے. آدمی کسی کی ران پہ ہاتھ رکھے گا گھٹنے جوڑ کے تو وہ جھک جائے گا. اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں اسلام ہے کیا, اخبرنی عن الاسلام. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, رمضان کا روزہ رکھے, اور اگر استطاعت ہے تو حج کرے. یہ 5 چیزیں بیان کی. تو یہ اسلام ہے. تو وہ سائل کہنے لگا صدقتا,
آپ نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، پوچھتا بھی ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ بھئی پوچھنے والے کا کام تھوڑی ہے تصدیق کرنا۔ وہ اچھا کہتے ہیں پھر اس نے نا یہ سوال کیا کہ مجھے بتائیں ایمان کیا ہے، یعنی کہ اسلام میں اور ایمان میں کچھ فرق ہے، مسلم میں اور مومن میں کچھ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اسلام اعمال کا نام ہے اور ایمان عقیدے کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدے کا نام ہے، اور اسلام عمل کا نام ہے۔ مومن وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور مسلم وہ ہے جس کا عمل ٹھیک ہو، اور عمل ٹھیک ہونے کے لیے عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ بندہ مومن ہوگا تو اس کا عمل قبول ہوگا، عمل اس کا قبول، عقیدہ پہلے۔ اسی لیے قبر میں جو سوال ہیں وہ عقیدے کے ہیں، عمل کے نہیں ہیں، اور حشر کے جو سوال ہیں وہ عمل کے ہیں، عقیدے کے نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو عقیدے کے امتحان سے پاس ہوگا قبر میں، اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ حشر میں، قبر میں نماز کا سوال نہیں ہے، روزے کا سوال، قبر میں صرف عقیدہ، اللہ کے بارے، اللہ کے حضور کے بارے اور دین کے بارے، یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ اور حشر کے اندر عملوں کی بات، نماز کی، روزے کی، جہاد کی، قرآن وغیرہ ذالک۔ اچھا جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، تمام کتابوں کو مانے، تمام رسولوں کو مانے، اور قیامت کے دن کو مانے، اچھی اور بری تقدیر کو مانے۔ یہ 6 چیزیں بیان کی۔ اگر کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا کسی بھی نبی کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اگر وہ کسی کتاب کو نہیں مانتا تو وہ مومن، یہ دین اسلام ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پہ ایمان رکھا جائے، تمام کتابوں پہ ایمان رکھا جائے، اچھی اور بری تقدیر۔ اچھی اور بری تقدیر کا مطلب کیا؟ میرا نفع ہو یا نقصان ہو، میں یہ کہوں کہ جو ہوا ہے یہی بہتر ہے، اسی میں کوئی بہتری ہے۔ اچھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں اس نے پھر کہا صدقتا، یو آر رائٹ۔ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں تیسرا سوال پوچھا کہ مل احسان، نیکی کیا ہے؟ یہ ہے نیکی قبول کرنے کا طریقہ۔ مل احسان، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے نیکی یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت پیدا کرنا نیکی۔ انسان کوئی بھی نیکی کرے تو نیت کیا ہو، کیفیت یہ ہو کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ یقین تو رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خلوص ہے، یہ احسان ہے۔ انسان نماز پڑھے، اعتکاف کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، بس اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر جو پیدا ہو جائے گا نا، یہ خلوص ہے۔ تو اس کے بعد وسائل کہنے لگے کہ مجھے قیامت کے بارے بتائیں، تو آپ نے فرمایا قیامت کا علم جتنا تجھے ہے اتنا مجھے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ ہمیں پھر بڑا تعجب ہو رہا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ پھر سائل کہنے لگا اچھا اس کی کچھ علامتیں تو بتائیں، اس کی کچھ، یہاں پہ نا کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں حضور نے فرمایا مجھے قیامت کا علم ہی نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، لفظوں پہ غور کرے۔ فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس میں یہ کب کہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں؟ یعنی کہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ تھا، یعنی کہ سائل جو ہے نا یہ جبریل ہے، وہ جبریل تو جانتا تو ہے، رب نے اس کو مخفی رکھنے کا حکم دیا ہے، رب نے اسے مخفی رکھنے کا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ غلط اس سے نظریہ لیتے ہیں۔ اچھا پھر جبریل کہنے لگے اچھا اس کی کچھ نشانیاں تو بتائیں۔ وہ سائل کہنے لگا اس کی کچھ نشانیاں، اگر علم نہیں تھا تو نشانیاں کیسے بتائیں؟ علم تھا تو نشانی بتائی نا۔ اللہ اکبر۔ نشانی یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، اور تو دیکھے گا کہ ننگے بدن والے، بکریاں چرانے والے، گاؤں میں رہنے والے شہروں میں آ کر بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر محسوس کریں گے۔ فخر، بڑی عمارت بنانا جرم نہیں ہے، فخریہ بنانا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ نا سائل چلا گیا اور گفتگو ختم ہوئی،
حضرت عمر کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا اتدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ یہ سائل کون تھے؟ عرض کیا اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ کون تھے؟ جبریل۔ اور یہ کیا سکھانے آئے؟ تمہیں تمہارا دین۔ جبریل بھی تلفظ ہے اور جبرائیل بھی تلفظ ہے، یہ دونوں طرح سے اس کو پروناؤنس کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔ تو یعنی کہ اخلاص کیا ہے کہ آدمی اس طرح کام کرے کہ میں اللہ کے روبرو ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم اس بات سے تو ڈر جاتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں دیکھے کہ نہ دیکھے۔ اس ڈر سے تو سپیڈ کم کر دیتے ہیں، وائلیشن نہیں کرتے کہ جناب ای چلان گھر میں آ جائے گا۔ اور وہ کہ جس کے دیکھنے میں شاکی کوئی نہیں، وہ کہ جہاں ڈیٹا ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتا، کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب غلطی ہو جائے، خطا امکان ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس کا ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ اخلاص کیا ہے؟ بزرگ لکھتے ہیں، احیاء العلوم میں لکھا، ہر وہ چیز خالص ہوتی ہے جس میں غیر کی آمیزش نہ ہو۔ غیر کی آمیزش، مخلص کا مطلب کیا کہ بس یہی چیز ہے، اس میں ایک قطرہ بھی کسی اور چیز کا۔ اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں خالص سمجھایا نا، وہاں دودھ کی مثال دی۔ کس کی؟ اور آج ہم ملاوٹ کا لفظ بولیں تو سب سے پہلے دودھ ہی ذہن میں آتا ہے۔ اللہ نے دودھ کو لیا خالص سمجھانے کے لیے کہ خالص ہوتا کیا ہے، اور ہم دیکھیں نا ہم نے کتنی اپنی تباہی کر لی ہے کہ ہم ملاوٹ کا لفظ بولیں تو دودھ ذہن میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بیان کرتا ہے سورہ نحل میں، اللہ فرماتا ہے من بینی فرث ودم، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ خالص کیا ہے۔ دودھ پتہ کہاں سے آتا ہے؟ جانور کے کس طرح آتا ہے؟ یہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ کس کے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے۔ لیکن کیا مجال ہے کہ گوبر کی بو آئے، اور کیا مجال ہے کہ خون کا رنگ آئے۔ اللہ فرما رہا ہے من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان لبنا خالصا، یہ خالص دودھ نکل رہا ہے۔ یعنی کہ دو متضاد چیزوں میں سے آ رہا ہے، لیکن کسی کی بھی آمیزش اس میں نہیں ہے۔ سائغا للشاربین، اور جو پینے والے ہیں نا انہیں بڑا بھاتا ہے دودھ انہیں بڑا پسند ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا کہ اخلاص ہے کیا؟ وہ فرمانے لگے اخلاص یہ ہے کہ بندے کا ٹھہرنا اور چلنا سب اللہ کے لیے ہو۔ سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اور حضرت ابو محمد رویم بغدادی، ان سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں عمل کے عوض کی طلب نہ رکھے۔ بندہ نیکی کرے، وہ اس کے معاوضے میں نہ جنت چاہے نہ جہنم سے پناہ چاہے، اللہ تیری رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ اخلاص کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے کام چھوڑ دینا یا لوگوں کی وجہ سے کام کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ شرک۔ کیوں؟ کیونکہ کام چھوڑنا تھا کس کی وجہ سے؟ کرنا تھا کس کی وجہ سے؟ تو غیر اللہ شامل ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ شرک ہو گیا۔ اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں دونوں باتوں سے بچا کے رکھے، یعنی کہ نہ کسی کی وجہ سے کام کرو، نہ کسی کی وجہ سے کام ہو۔ کسی کی وجہ کا مطلب ہے دکھانے کے لیے کرنا، اور کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرنا۔ دیکھیں نا، میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں، اتحیات میں بیٹھا ہوں، اور میرے آگے ایک بندہ بیٹھا کھڑا ہو گیا، اس نے اب گزرنا ہے، یہ حقیقی بات ہے، میری اتحیات ہی لمبی ہو جاتی ہے نا۔ تو بس اس کو ہم نے سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو جس طرح پہلے پڑھ رہا ہوں اس طرح۔ خیال یہ ہوتا نا یارو کہے گا نہیں چھیتی مکاتی تو یہ جو چیز ہے نا یہ شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ کسی کی رفتار کم ہوتی ہے، کسی کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی عیب یا کوئی معیوب، کوئی اس کے اندر پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اخلاص انسان کا میلہ ہو جاتا ہے دکھلاوا کر کے، عمل کا معاوضہ طلب کر کے، لوگوں کے عملوں پہ نظر رکھتے ہوئے۔ اگر کوئی لوگوں کے عمل دیکھے گا تو اس کا اپنا اخلاص متاثر ہو جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو اخلاص کو متاثر کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کثرت عمل کا مطالبہ۔ انسان کہ نہیں اور پتہ تو لگی انہوں نے، دیکھیں نا اعتکاف والے تو اٹھ کے چلے جائیں گے،
لیکن عبادت کو چھپانا یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ اور جس نے عبادت چھپائی ہوگی اعتکاف تو اس کا قبول ہوگا۔ اور جا کر کے جناب میں ڈیلی 6 سپارے پڑھتا رہے ہیں، ہاں اگر تو نیت یہ ہو کہ میں اسے موٹیویٹ کر رہا ہوں، پھر میں کہنے کی بجائے وہ یوں کہے کہ اعتکاف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 6 سپارے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو راتوں کو نہیں سوتے، میں نہ کہے وہ کچھ لوگوں کی طرف بات منسوب کر دے۔ حضرت یعقوب مکفوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا۔ عمرہ کر کے آ جانا اور پھر وہاں کی باتوں کو چھپانا، یہ اخلاص ہے۔ لوگ تو پوچھیں گے، اچھا دیکھیے نا، مثال کے طور پہ عمرہ کر کے آیا، پہلا سوال کتنے عمرے کیتے؟ یار 1 کیا ہے، 2 کیا ہے، 100 کیے ہیں، اس کا اور رب کا معاملہ وہ کہہ دینا میں نے 4 کی ہیں۔ اچھا وہ میرے فلانے نے 8 کیتے تھے بھی، 8 4 کی بات نہیں ہے، بات اخلاص کی ہے۔ چاہے 1 کیا ہو، خالص ہو کے کیا ہو، وہ ان 8 پہ بھاری ہے جس میں خلوص نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ نیک ہے وہ آدمی جس کا 1 قدم بھی ٹھیک ہو جائے، جس کا 1 قدم یعنی کہ زندگی کا 1 عمل بھی ٹھیک ہو جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ ٹھیک اس طرح ہو جائے کہ اس میں اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت نہ کی ہو، وہ 1 عمل بھی اسے ساری زندگی کے لیے کفایت کرے گا، کہ کوئی 1 نیکی جس میں اس نے صرف یہ سوچا ہو کہ نہیں بھی اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا اور کہا، اے ابو موسیٰ اشعری، جس کی نیت خالص ہونا اللہ اسے ان امور میں کفایت کرتا ہے جو اس کے اور لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ خالص ہو کر اللہ کے لیے کام کرے نا تو اللہ پھر اس بندے کے سارے کام کر دیتا ہے۔ تو انسان اگر چاہتا یہ ہے اس کے بگڑی بن جائے، پھنسے کام ٹھیک ہو جائیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس بندے کے سارے کام کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ سے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔